بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو سورۃ یاسین کا 7 مبین والا وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بے شمار فضائل و برکات بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کے دور کا ہر فرد، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، یا تو اس کے کام میں کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ حائل ہوئی پڑی ہے، یا اس کے کاروبار میں بندش ہے، یا اس کے گھر میں کوئی آسیب ہے، یا اس پر کوئی جادو ٹونے اور تعویذات کیے ہوئے ہیں۔ اس کے کام بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کے کام سنورنے کی بجائے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا کام تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کی بڑی برکات بیان کی گئی۔ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آسیب ہے، کوئی بھی بندش ہے یا جادو ہے، کوئی تعویذات کیے ہوئے ہیں، الغرض کوئی ایسی بیماری ہے جس کا آپ بہت عرصے سے علاج کرا کر تھک گئے ہیں، آپ کو شفا نہیں مل رہی، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، جو بھی آپ کی بیماری ہے، آپ پر جو بھی اثرات ہیں، آپ یہ وظیفہ کریں، سورۃ یاسین کا 7 مبین والا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو سورۃ یاسین کی برکات نظر آئیں گی۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کو کرنا کس طرح سے ہے؟ پیارے ناظرین، آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سیدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر دیں۔ پیارے ناظرین، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ یاسین کو شروع کر دیں۔ آپ تھوڑا سا پڑھیں گے، 5-6 لائنز پڑھنے کے بعد ایک آیت کمپلیٹ ہوگی، وہاں پر آخر میں مبین لکھا ہوا لفظ آئے گا۔ جہاں پہلا مبین آئے، آپ نے وہاں تک پڑھ کے آپ نے پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آپ نے سورۃ یاسین شروع سے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے مبین تک جانا ہے، پھر آپ نے واپس آنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھر آپ نے تیسری بار پھر سورۃ یاسین شروع کرنی ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح چوتھے مبین تک جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پھر سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اس طرح جانا ہے 5ویں مبین تک۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 مبین تک آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لیں۔ وہ پانی بھی آپ پئیں، بچے بھی پی سکتے ہیں، بڑے بھی پی سکتے ہیں، کوئی بھی ہو، اس پانی کو ہر کوئی پی سکتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس سورۃ یاسین کے 7 مبین والے وظیفے کی برکات سے اس کو صحت یابی بھی نصیب ہوگی۔ اگر اس کے اوپر کوئی تعویذات ہیں، کچھ آسیب ہیں، تو اس سے بھی آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ پھر وہی پانی اپنے گھروں کی دیواروں میں چھڑکیں، اس سے بھی آپ کو جادو ٹونے سے، آسیب سے چھٹکارا ملے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ پانی دم کیا ہوا ہے سورۃ یاسین کا، زمین پر نہیں گرنے دینا، اس کو دیواروں پر چھڑکنا ہے، پینا بھی ہے اور دیواروں پر بھی چھڑکنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو سورۃ یاسین کی برکات ضرور نصیب ہوں گی۔ اسی طرح ناظرین، اگر وہ حضرات جو کسی گاؤں دیہات کے ایریے میں
फसल उगाते हैं, काश्तकारी करते हैं, तो वो भी अपने फसल में बरकत के लिए इस पानी को फसल के ऊपर छिड़क सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये था आज का वजीफ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा आज का वजीफ़ा पसंद आएगा और इसको ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।